بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و برتری کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب الاصول الثلاثہ کا جو اصل مضمون تھا وہ آپ کے سامنے شروع کیا جا چکا ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے دین کی 3 بنیادی باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ان بنیادی باتوں میں سے پہلی بات رب کی معرفت ہے، دوسری بات دین کی معرفت، اور تیسری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ اور یہ تینوں باتیں دین کی سب سے بنیادی باتیں ہیں، وہ اس لیے کیونکہ آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہی یعنی موت کے بعد قبر میں سب سے پہلے جو 3 سوالات ہوں گے وہ یہی 3 سوالات ہوں گے جو پورے دین کا خلاصہ اور جڑ ہے۔ انہی 3 سوالوں کے صحیح جواب پر انسان کے لیے اس کا انجام متعین ہوگا۔ اگر وہ صحیح جوابات دے لے جائے گا تو اس کے لیے جنت کا آرام اور سکون اور چین ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو پھر اس کے لیے سزا اور جہنم کی وادیاں اور اس کی سزائیں ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی یہ 3 باتیں سب سے بنیادی ہیں جن پر انسان کا نجات منحصر ہے۔ اس لیے ان 3 باتوں کا جاننا، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ان کو جاننے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے معرفت کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس طرح جان لینا جو دل و دماغ میں پورے طور پر پیوست ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے قبر کے سوالوں کا جواب کوئی بھی آدمی اپنے علم یا صرف حفظ کی بنیاد پر نہیں دے سکتا۔ یاد کر کے یا جان کر کے قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دیا سکتا ہے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب انسان کے عقیدے میں معرفت اور یقین کے ساتھ داخل اور شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے ان تینوں باتوں کو معرفت کے طور پر، یقین کے ساتھ پورے طور پر دل و دماغ
تین بنیادی باتوں میں سے پہلی بات ہے رب کی معرفت، رب کون ہے، کون رب ہونے کا مستحق ہے، یہ بات۔ اس تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے بات بیان کی کہ ربی الذی ربانی و رب العالمین کلہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک و مختار ہے اور ہمارے پورے سسٹم اور نظام کو چلانے والا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ میرا رب ہے بلکہ وہ سارے جہان کا رب ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کا خالق، تمام چیزوں کا مالک، اور دنیا کے سارے نظام اور سسٹم کو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے وہ بذات خود چلانے والا ہے۔ جس ہستی کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں وہی رب ہونے کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے آسمانوں کو، زمینوں کو، ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو اور تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس نے کئی مقام پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہی کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی سب سے معزز ہستی ہیں، آپ کو اس بات کا بھی اختیار اور ملکیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے سلسلے میں یا اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بھی کسی بھی طرح کے خیر یا شر کا معاملہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ یدبر الامر، وہ ساری کائنات کے معاملات کا انتظام فرماتا ہے۔ مدبر الامور وہ ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ یہ پہلی بات، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، معرفت کے طور پر، دلائل کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لینا بہت ضروری ہے کہ کائنات کا رب رب العالمین اللہ کی ہستی۔ یہ حقیقت جتنی زیادہ پیوست ہو جائے گی، اس کا یقین جتنی زیادہ پختہ طریقے سے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، اتنا ہی زیادہ آگے کے مراحل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ رب العالمین اللہ ہی کی ہستی، خلق، ملک، تدبیر، ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کا کوئی اختیار اللہ کے بندوں میں سے، مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ رب العالمین صرف اللہ کی ہستی۔ ربوبیت کو ثابت کرنا الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسل کو اصلاً یہ سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین، لیکن اس کے لیے اس نے اپنی ربوبیت کو پہلے ثابت کیا، کیونکہ جب یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ ہی رب العالمین ہے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ سر کا جھکانا صرف اسی کے آگے ہونا چاہیے، عبادت صرف اسی کو ہونی چاہیے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں پہلے یہ بات ثابت کی کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ اب اس کے آگے لکھتے ہیں وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، اور جو رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جو رب نہیں ہے، جو پیدا کرنے میں، ملکیت میں، کائنات کے نظام کو چلانے میں مکمل اختیار نہیں رکھتا ہے، کسی کا محتاج ہے، کسی کی نگرانی میں ہے، وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا ہے کہ کائنات کے لوگ اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا حق صرف وہ رکھتا ہے جو مالک و مختار ہے، کسی کے ماتحت نہیں ہے، خالق کائنات ہے اور کائنات کے نظام کو خود چلاتا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، یہ استدلال ہے۔ اللہ ہی رب العالمین ہے، ربوبیت کو ثابت کیا گیا، اور رب ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات جو آگے چل کے مؤلف رحمہ اللہ بیان کریں گے وہ ہے عبادت۔ یہ تین بنیادی باتیں انسان کو معلوم ہو جائے تو اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو پورا کر سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ
اس بات کا یقین اور اعتماد کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ خلق، ملک، تدبیر، ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کا کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ پورا کا پورا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، جو رب نہیں ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے بہت بڑے بڑے کام کون سے ہیں۔ یہ تین باتیں دماغ میں بیٹھ جائیں صحیح طریقے سے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور شرک سے دور رہنا انسان کے لیے آسان ہے۔ دوسری بات پر گفتگو کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہ وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، رب ہی معبود ہے، جو رب نہیں وہ عبادت کا مستحق ہے۔ مخلوق اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل تو یہ ہے کہ جو اپنے پیدا ہونے میں دوسرے کا محتاج ہو، جو بہت سی چیزوں میں دوسروں کے ماتحت ہو، جو نظام کے چلانے میں کلی اختیار نہ رکھتا ہو، وہ اس بات کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کائنات کے سارے لوگ اس کی عبادت کریں، کیونکہ جب کائنات میں کوئی دوسرا اس سے بڑا ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ اللہ جب رب العالمین ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ جو سب سے اعلیٰ ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ سارے لوگ اس کی عبادت کریں۔ قرآن کریم میں بھی اس تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رب ہی عبادت کا مستحق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے والے سارے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے احکام پر عمل کر کے اس کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور ہموار بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، تو اس پانی کے ذریعے اس نے بہت سے پھلوں کو نکالا اور پیدا کیا، رزقا لکم، تمہارے نفع اور فائدے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس لیے کسی کو بھی اللہ کا ہمسر اور اللہ کا مقابل نہ سمجھو، تاکہ وانتم تعلمون، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ ہی اعلیٰ اور بالا ہے، کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 مفسرین نے لکھا ہے یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے اور یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے پہلے کی کسی بھی آیت میں، نہ سورہ فاتحہ میں اور نہ سورہ بقرہ کی کسی آیت میں، اس سے پہلے کی کسی بھی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب نہیں کیا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بات گزری ہے کہ انسان تین قسم کے ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یا ایھا الناس کہہ کر کے سارے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کے مخاطب، بندگی کے لیے مخاطب صرف مومن ہی نہیں ہے، مومن، کافر اور منافق تینوں قسم کے لوگوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں انسان کو مخاطب کیا ہے اور سب سے پہلے مخاطب کرنے کے بعد جس بات کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہے، جس سے توحید الوہیت کی یا عبادت کی اہمیت معلوم ہوتی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کر کے اسے اپنی بندگی کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کس کی کرو؟
اپنے رب کی، معلوم کیا ہوا؟ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو رب ہے. الرب هو المعبود، جو رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. جو رب نہیں ہے وہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یعنی وہ ساری کائنات کا خالق ہے، چند مخصوص لوگوں کا خالق نہیں ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے انسانوں پر، حیوانات پر، ساری مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں. اس نے زمین کو ہموار بنایا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، بارش کا انتظام کیا ہے جس سے انسان کے لیے مختلف قسم کی روزی کا انتظام ہوتا ہے. اس لیے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا تمام نظام اس کے ہاتھ میں ہے، تمام قسم کی روزی وہ دینے والا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے عبادت میں یا اس کی ذات میں یا اس کی اسماء و صفات میں کسی اور کو اللہ کا مقابل اور اللہ کا ہمسر نہ بناؤ. کوئی بھی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اسے اللہ کی ذات کے مقابل کھڑا کیا جائے، کسی کو اللہ کا ہمسر اور مقابل بنایا جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت اس کی کرو جو تمہارا رب ہے. تو رب ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. مولف رحمہ اللہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رب ہی عبادت کا مستحق ہے ایک آیت کریمہ انہوں نے ذکر کیا. اب اس کے بعد میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے ان کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے. کہتے ہیں قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادت. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، یعنی جو خالق کائنات ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت اس کی ہونی چاہیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو خالق نہیں ہے مخلوق ہے، جو پہلے سے موجود نہیں تھا بعد میں اسے وجود بخشا گیا ہے، جو اپنے پیدا ہونے میں دوسروں کا محتاج ہے. وہ کیسے اس بات کا مستحق ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لوگ اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ دوسری بات. پہلی بات کیا تھی؟ اللہ ہی رب العالمین ہے. دوسری بات جو رب العالمین ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. تیسری بات جس تعلق سے بڑا دھوکہ لوگوں کو ہوا. یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. پہلا دھوکہ کیا تھا؟ بہت سے لوگوں کو اس بات کا دھوکہ ہو گیا کہ اللہ ہی رب العالمین نہیں ہے، بلکہ کائنات میں بہت سے اور لوگ ہیں جو کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ کے شریک ہیں، یا کائنات میں کچھ ملکیت رکھتے ہیں، مالک و مختار ہیں. اب بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج بھی ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں. حالانکہ مختار کل ہونا رب ہونے کی خاصیات میں سے ہے. جو رب ہے وہی مختار کل ہے. تو بہت سے لوگوں کے دھوکہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے بہت لوگ بھی کائنات میں کچھ اختیار رکھتے ہیں، کائنات کے نظام کو چلانے میں کچھ دخل رکھتے ہیں. اب جب یہ دھوکہ پیدا ہو گیا کہ کائنات کی کچھ چیزوں کو پیدا کرنے میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں، کچھ اور لوگ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کائنات کے نظام کو چلانے میں دخل رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی عبادت شروع کی گئی جن کے تعلق سے یہ غلط خیال پیدا ہو گیا کہ وہ کائنات میں کچھ دخل رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے اولیاء کی، فرشتوں کی، جنوں کی، شیاطین کی اسی لیے لوگ عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کائنات میں کچھ فائدہ پہنچانا ان کے بھی اختیار میں ہے. اگر ہم ان کو خوش کر لیں گے تو یہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے. اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا تھا. پہلا دھوکہ یہ ہوا
کہ ربوبیت کے معاملے میں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھ لیا۔ مولوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ بات ثابت کی کہ کائنات میں کوئی بھی رب نہیں ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے، وہی ساری چیزوں کا خالق ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، اور ساری کائنات کو وہی اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ نہ کوئی ایک ذرے کا خالق ہے، نہ کوئی ایک ذرے کا مالک و مختار ہے، اور نہ کوئی کائنات کے ایک چھوٹے سے نظام کو چلانے میں کوئی دخل لگتا ہے۔ ذرہ سا بھی کسی کو دخل و اختیار نہیں۔ اگر ذرا سا بھی دخل ہوتا تو انبیاء جیسی ہستیوں کو کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ذرا سا بھی اگر دخل ہوتا۔ جبکہ حالات یہ ہیں کہ انبیاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کفار نے وہ برتاؤ کیے جو کوئی بھی انسان اختیار رکھتے ہوئے اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی گردن پہ اوش ڈالی گئی، آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کے آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی رخسار میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موچ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت و الزام لگایا گیا۔ بڑے بڑے واقعات ایسے پیش آئے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا سا بھی اختیار ہوتا تو ضرور آپ ان پریشانیوں کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے اور کر لے جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا اور ان پریشانیوں کو دور نہ کر پانا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ولی، کوئی بھی امام، کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی مقرب بندہ اس بات کا ذرا سا اختیار نہیں رکھتا ہے جو کائنات کے نظام میں کچھ بھی دخل کرے، کچھ بھی دخل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے ذرا سے نقصان اور ذرا سے فائدے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ دل و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ سارا نظام، سارا سسٹم، ساری تخلیق، ساری ملکیت، سارا پاور صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی تو توحید ربوبیت بیٹھ جائے گی، یہی توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت توحید الوہیت کی جڑ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ توحید الوہیت، یعنی اس بات کا یقین کہ جو رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، جو رب نہیں ہے، جو مخلوق ہے، جو مملوک ہے، جو مختار کل نہیں ہے، دوسرے کے انڈر میں ہے، دوسرے کے اختیار میں ہے، وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، بہت سے لوگ، ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو رب العالمین بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، کہتے ہیں، لیکن بہت سے کام اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے یہ عبادت کے کام نہیں ہیں۔ اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے بہت سا ایسا کام بھی کرتے ہیں جسے وہ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ عبادت ہے۔ اگر اسے اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے انجام دیا جائے تو عبادت میں شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے بڑے بڑے مظاہر، بڑے بڑے کام کون سے ہیں، تاکہ غلط فہمی کی بنیاد پر لا علمی میں عبادت کا کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام نہ پا سکے۔ اس لیے مؤلف رحمہ اللہ تیسرے نمبر پر یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ پہلی بات یہ ثابت کی گئی کہ رب کون ہے، اللہ ہی رب العالمین۔ دوسرے نمبر پہ ثابت کیا گیا کہ جو رب العالمین ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عبادت کیا ہے اور کون کون سے کام عبادت کے ہیں، تاکہ لا علمی میں عبادت کا کوئی کام اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نہ انجام پائے۔ مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں
جنہیں اللہ رب العالمین نے انجام دینے کا، کرنے کا بندوں کو حکم دیا ہے۔ عبادت کی جو بہت سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے صرف اپنے لیے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ عبادت کے تعلق سے اس سے پہلے بات گزری ہے کہ عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں غایت الخضوع والتذلل، غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کی عاجزی کسی کے سامنے کرنا عربی زبان میں عبادت کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں عبادت کا معنی ہے انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری، کمزوری اور پستی کا اظہار کرنا کسی کے سامنے۔ اور شریعت کی زبان میں عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو تمام ایسی چیزوں کو شامل ہے، ایسے کاموں کو، ایسی باتوں کو جنہیں کرنے کو یا چھوڑنے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ سوچ اور خیال جسے کرنے کو، جسے سوچنے کو، جسے بولنے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، وہ عبادت ہے۔ ایسے ہی ہر وہ بات جس کے کرنے کو، جس کے سوچنے کو، جس کے بولنے کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، اسے چھوڑ دینا عبادت ہے۔ یہ عبادت کی سب سے جامع تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین جن کاموں کا کرنا پسند فرماتا ہے ان کا کرنا عبادت، اور جن کاموں کو چھوڑنا پسند فرماتا ہے ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ اب لکھتے وانواع العبادت التي امر اللہ بها، اور عبادت کی جو بہت سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے انجام دینے کا حکم دیا ہے، انہی میں سے اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ عبادت کی قسموں میں سے 3 قسمیں یہاں بیان کی گئیں، اسلام، ایمان اور احسان، اور ان تینوں قسم کا تذکرہ حدیث جبرائیل کے اندر آیا ہوا ہے۔ حدیث جبرائیل میں ذکر کروں اس سے پہلے میں بتلاؤں کہ اسلام اور ایمان کا معنی کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے۔ اسلمہ کے معنی ہوتے ہیں ظاہری طور پر کسی کا تابع فرمان ہونا، ظاہری طور پر، باطن میں اس کی فرمانبرداری پائی جائے یا نہ پائی جائے، یعنی دل سے کسی کا آدمی فرما بردار ہو یا نہ ہو، اگر ظاہری طور پر کسی کی فرما برداری کر رہا ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے وہ مسلم ہے، عربی زبان کے اعتبار سے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے یا شریعت کی زبان میں آدمی مسلم اس وقت ہوگا جب دل کے یقین کے بعد ظاہری طور پر اللہ کے احکام کا پابند ہو۔ کہ اسلام نام ہے ظاہری تابعداری کا، اور ایمان نام ہے دل سے ان تمام باتوں کا پختہ یقین رکھنے کا جن پر یقین رکھنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ایمانیات اور عقائد سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام باتوں کا دل میں کامل یقین رکھا جائے کہ اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ رہے، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ کے تمام احکام پر عمل کیا جائے ظاہری طور پر، اعضاء کے ذریعہ، زبان سے، ہاتھ پیر سے، سر سے، یہ اسلام ہے۔ تو اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہری تابعداری کا نام ہے اور ایمان عقائد کی باتوں کا کامل یقین رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی اس وقت ہے، یہ فرق اس وقت ہے جب کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک استعمال ہوتا ہے تو اسلام اور ایمان دونوں مراد ہوگا، چاہے اسلام کا لفظ بولا جائے یا ایمان کا لفظ بولا جائے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی کے حق سے زیادہ کسی کو دینا۔ عربی زبان میں احسان کا معنی ہے کسی کے حق سے زیادہ کسی کو دینا۔ کوئی آپ کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے اس سے اچھے انداز میں آپ برتاؤ کریں، یہ احسان ہے۔ آپ نے ملازم کے لیے جو مزدوری طے کی ہے اس سے زیادہ آپ اس کو دیں، یہ عربی زبان میں احسان ہے۔ تو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ احسان کہلاتا ہے۔ شریعت کی زبان میں احسان کا معنی ہے بہترین انداز میں عبادت کرنا، اور بہترین انداز میں عبادت کرنے کی تعریف یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ عبادت میں اتنا اخلاص پیدا ہو جائے، اتنی للہیت پیدا ہو جائے، اتنا خضوع، اتنا تواضع پیدا ہو جائے کہ گویا اللہ رب العالمین کو بندہ خود دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ اعلیٰ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو ادنا درجہ ضرور پیدا ہو جائے، ادنا کیفیت ضرور پیدا ہو جائے۔ وہ ادنا اور معمولی کیفیت کیا ہے
اس بات کا یقین، عبادت کے دوران اس بات کا یقین کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو بھی عبادت انجام دے رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہیں. یہ اسلام، ایمان اور احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے آخر میں فرمایا کہ جو آپ کے پاس آئے تھے وہ جبریل تھے. انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھلائیں. جو بات سکھلائی گئی وہ سب دین ہے، اور اس میں 3 اہم باتیں تھیں: اسلام، ایمان اور احسان. معلوم یہ ہوا کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ تینوں دین کی بنیادی چیزیں ہیں، دین کی جڑ ہیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے سرسری طور پر جسے جبریل کا ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے. یہ محدثین کے یہاں، علماء اور طلباء کے یہاں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دینی معاملات میں کثرت کے ساتھ سوال کر رہے تھے. اس کثرت سوال کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کر لو. آپ کے انداز اور لہجے سے صحابہ کرام نے معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کثرت سوال سے منع فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام سوال کرنے سے بچنے لگے، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی اجنبی آدمی آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوال کرتا تو ہمیں بھی دین کی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی. صحابہ کرام کی یہ خواہش اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ایک اجنبی شخص کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی چند بنیادی باتوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھیجا. اس حدیث کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا، ان کے سوال کرنے کا ذکر آیا ہوا ہے. راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، یہ اس درمیان کا واقعہ ہے کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے، مسائل بیان کرنے کے لیے، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کی کوششیں کرنے کے لیے، اس تعلق سے مشورے کرنے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان آپ بیٹھتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک ایسا آدمی دکھائی پڑا. طلع کے معنی ہوتے کسی چیز کا اچانک طلوع ہو جانا، دکھائی پڑنا، یعنی ہمیں معلوم نہیں تھا کہاں سے وہ آ رہا ہے، اچانک وہ ہم کو دکھائی پڑا آتا ہوا. رجل شدید بیاض الثیاب، ایسا آدمی جس کا لباس بہت سفید تھا، جو لباس وہ پہنے ہوئے تھا نہایت سفید تھا، اور سفید لباس ہی سب سے زیادہ پسندیدہ لباس ہے، زندہ کے لیے بھی اور میت کے لیے بھی، حدیث کی روشنی میں. شدید و سواد الشعری، اور بہت ہی کالے بالوں والا تھا. یقیناً کالے بالوں والا ہونا انسان کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہے. تو وہ شخص جو اچانک دکھائی پڑا وہ بہت سفید لباس والا اور بہت کالے بالوں والا تھا. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے نشانات ظاہر نہیں ہو رہے تھے. اگر وہ مسافر ہوتا تو اس کے بال پراگندہ ہوتے، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا. معلوم یوں پڑ رہا تھا کہ وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں معلوم پڑتا تھا. لیکن اگر وہ مسافر نہیں ہے، ہمارے درمیان کا آدمی ہے، تو کوئی تو اس کو پہچانتا. دو میں سے ایک بات ہوتی، یا تو وہ مسافر ہے، اگر وہ مسافر ہوتا تو سفر کے نشانات ہوتے، اگر وہ مسافر نہیں ہے، مقیم آدمی ہے، تو کوئی آدمی اس کو پہچانتا. مگر یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ اس پر سفر کے نشانہ ہے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچاننا ہے. ولا یعرف منا احد، کوئی آدمی ہم کو نہیں ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا. اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ طالب علم کو اپنے اساتذہ کے سامنے نہایت مہذب، نہایت مزین اور نہایت بہترین لباس اور وضاحت کے ساتھ طلب علم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو چاہیے بہت مہذب اور بہت ہی بہترین وضاحت کے ساتھ اچھے لباس اور اچھے محبوب طریقے کے ساتھ آ کر کے وہ بیٹھے. یہ سبق ملتا ہے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، یہاں تک کہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھ گیا. اس نے اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا اور اپنے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا.
ایسا اس نے کیوں کیا؟ اس سلسلے میں محدثین نے دو بات کہی ہے. یا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا. اگر ایسا ہی کیا تو محدثین لکھتے ہیں یہ طلباء کے لیے اس سے وصول معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرتے وقت وہ نہایت مہذب انداز میں سلیقے کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھے، جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحیثیت شاگرد گھٹنا موڑ کر کے آپ کے سامنے بیٹھے تھے. دوسری بات بیان کی گئی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اس طرح یہ بتلانے کے لیے بیٹھے تھے کہ وہ ایک اجنبی آدمی ہے، بدوی آدمی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے بیٹھنا چاہیے. چنانچہ آ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن پر رکھ دیا. دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. بہرحال کیفیت پیدا ہوئی. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے. عرب میں ایسا دستور تھا، کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اسی طرح نام کے ساتھ پکارا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس طرح پکارنے سے منع فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو. اس لیے جیسے آپ کی زندگی میں یہ جائز نہیں تھا کہ آپ کو عام لوگوں کی طرح سے نام لے کر کے پکارا جائے، ایسے آپ کے بعد بھی آپ کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے تذکرہ کریں جیسے عام لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں نام لے کر کے، بلکہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے. انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کا بنیادی اور پہلا رکن یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیجیے. یہ پہلا رکن ہے. اب اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ مکمل رکن نہیں ہے، یہ دونوں رکن، دونوں کلمہ مل کر کے ایک ہی بنتا ہے، ایک حصہ بنتا ہے، ایک رکن بنتا ہے. اسی لیے وہ تمام حدیث جن میں صرف لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے اس میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ مراد نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ محمد رسول اللہ کہے یا نہ کہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں مل کر کے اسلام کا ایک رکن بنتا ہے. جہاں لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے اس میں بھی محمد رسول اللہ شامل ہے. جب تک دونوں کا اقرار نہ ہو تب تک یہ رکن، بنیادی رکن نہیں پایا جائے گا. اور اسی کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ آدمی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے مگر محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، یا اقرار بھی کرے مگر آپ کو خاتم النبیین نہ تسلیم کرے جس طرح قادیانی ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ وہ اسلام کے ایک رکن کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں مل کر کے ایک رکن بن رہا ہے. لا الہ الا اللہ کو آدمی تسلیم کرتا ہے، محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو گویا بنیادی رکن کو تسلیم نہیں کرتا ہے. دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے، تَصُومَ رمضان، رمضان کی روزی رکھیے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر استطاعت ہو تو آپ خانہ کعبہ کا زندگی میں ایک بار حج بھی کیجیے. قال صدقت، سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں آپ. قال فعجبنا له يسأله يصدقه، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تعجب ہوا کہ عجیب سوال کرنے والا ہے. بھئی سوال تو وہ کرتا ہے جسے جواب معلوم نہ ہو. اگر آدمی سوال کا جواب پا کر کے یہ کہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اسے سوال کا جواب معلوم ہے. تو ہمیں حیرت ہوئی کہ کیسے سوال کرنے والا ہے، سوال بھی کر رہا ہے پھر اس کے بعد میں اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. سوال کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ اس کو جواب معلوم نہیں ہے، اور جب وہ جواب پر تصدیق کر رہا ہے تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کو جواب معلوم ہے. عجیب سائل ہے یہ. فاجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان، اسے دوسرا سوال کیا کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بنیادی ارکان کے بارے میں بتائیے. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ایمان کے ارکان ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان لائیے، فرشتوں پر ایمان لائیے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے خیر و شر پر. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان، یہ ایمان ہے. اور اس کی تفصیلات ہیں جو بہت کافی وسعت اور وقت درکار، جس کے لیے درکار ہے، وقت چاہیے.
قال صدقت، پھر اس نے وہی بات کہی، صدقت، آپ نے صحیح کہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ احسان کے بارے میں بتائیے، حسن عبادت کیا ہے، عمدہ اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا معنی کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انداز میں عبادت یہ ہے کہ آپ عبادت کیجئے اس طرح، اتنی توجہ کے ساتھ کہ گویا آپ اللہ رب العالمین کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو پائے تو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حسن عبادت ہے، بہترین انداز میں عبادت ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اس نے چوتھا سوال کیا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتلائیے، یعنی ہمیں یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اس قیام کا وقت کب ہے؟ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس کسی آدمی سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کبھی بھی سائل سے زیادہ اس کا علم رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک گرامر، ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں کہا قیامت کب قائم ہوگی، اس کا جواب یہ نہیں کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے قاعدہ بیان کر دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جب بھی کسی آدمی سے، کسی بھی شخص سے آپ یہ پوچھیں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو جیسے آپ کو علم نہیں ہے ایسے اس کو بھی علم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا علم نہ کسی شخص کو ہے اور نہ قیامت تک کسی شخص کو ہو سکتا ہے، نہ مجھے نہ کسی دوسرے آدمی کو۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، سائل نے پوچھا کہ ہمیں قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ بیٹیوں میں اپنی والدہ کے تعلق سے سخت نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لونڈیوں کا سلسلہ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ ہو جائے گا کہ ایک لونڈی اپنے بیٹے کو جنے گی، پھر اس کے بعد میں اس کے باپ کے انتقال کے بعد میں وہی بیٹا اپنی ماں کا مالک بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کے باپ کی لونڈی رہی ہوگی۔ اس طریقے سے اور بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لونڈیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی اور خاص طور سے بچیوں کی جانب سے والدہ کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج ہم گھروں میں جائزہ لیں تو یہ چیز بہت کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات مشہور تھی، یہ بات مشہور تھی کسی زمانے میں کہ بچیاں سب سے زیادہ اپنے ماؤں کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کے رازدار ہوتی ہیں، لیکن آج معاملہ ایک دم برعکس ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹے تو کسی حد تک اپنی والداؤں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے اندر اپنی ماؤں کی فرما برداری کے جذبات کثرت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جو قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وَأَنْ تَرَوْا الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر، ننگے جسم کے لوگ، کمزور، غریب، مفلس لوگ، اس قدر مالداری آ جائے گی کہ وہ عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیں گے، مالداری خوب بڑھ جائے گی۔ یتطاولون فی البنیان ثم انطلق، ان سوالوں کا کے جواب پا کر کے وہ شخص وہاں سے چلا گیا، یہ سوال کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ فلبثت ملیا، کہتے میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ جانتے ہیں یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عمر معلوم ہے آپ کو سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ کہتے ہیں قلت اللہ رسول عالم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کئی واقعات اس کے، صحابہ کرام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص چہرہ مہرہ دکھائی پڑ رہا ہے، شکل صورت دکھائی پڑ رہی ہے، کافی دیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ صحابہ کرام امت کے سب سے بڑے اولیاء ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ولی، کوئی بزرگ نہیں۔ ان کے پاس اتنا غیب کا علم نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں انہیں اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ۔ معلوم ہی ہوا کہ جب امت کے سب سے بڑے اولیاء کے پاس اتنا بھی علم غیب نہیں ہے تو بعد کے آنے والے لوگوں کے پاس کیسے علم غیب ہو سکتا ہے؟ قلت اللہ رسول عالم قال فإنه جبریل، آپ نے فرمایا جبریل امین تھے۔ معلوم یہ ہوا امت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم امت کے علم سے زیادہ ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ وہ جبریل تھے۔ کیسے معلوم؟ اللہ عالم بالصواب، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے اشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے کہ آپ کو معلوم ہو گیا۔
اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ جو سوالات کیے گئے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہا۔ دین نام ہے عبادت کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ عبادت کا جز ہے، یعنی اسلام کی جو شاخیں ہیں، ایمان کی جو شاخیں ہیں اور احسان کا جو معنی ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا وہ یا اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا ہے۔ یہ عبادت کے 3 بنیادی ارکان ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے آئے تھے سوال کرنے کے لیے نا، کچھ سکھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض دفعہ دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی سوال ہوتا ہے اور یہ جائز ہے۔ سوال کے آداب میں سے کسی موقع پر میں نے ذکر کیا تھا کہ آدمی سوال اس وقت کرے جب اسے معلوم نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کرے، یہ سوال کے آداب میں سے۔ ایسے ہی آدمی اس وقت بھی سوال کر سکتا ہے جب اسے سوال کا جواب معلوم ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی اس بات کا جواب معلوم ہو جائے جنہیں معلوم نہیں ہے۔ تو سوال دوسروں کی تعلیم کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الاشیاء هي الدین وذلك انها متضمنه للدین کله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو، اسلام کو، ایمان کو، احسان کو دین کا جز قرار دیا ہے، اس لیے کہ تمام چیزیں دین کے تمام بنیادی ارکان کو شامل ہیں۔ تو یہ 3 اہم چیزیں عبادت کا حصہ ہیں۔ اسلام کے ارکان جو ہیں وہ عبادت کا حصہ ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں وہ عبادت کا حصہ ہیں، احسان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ عبادت کا حصہ ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے تو اللہ کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنے والا مشرک ٹھہرے گا۔ یہ عبادت کی 3 بڑی قسمیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اس کے علاوہ مؤلف رحمہ اللہ نے اور بھی کئی بڑی قسموں کا تذکرہ کیا ہے جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے اگلے دروس میں بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔